انگریز افسران جنہوں نے ہندوستان میں ملازمت کی جب واپس انگلینڈ جاتے تو انہیں وہاں پبلک پوسٹ یعنی کوئی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ دلیل یہ تھی کہ تم نے غلام قوم پر حکومت کی ہے، جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں فرق آیا ہوگا۔ یہاں اگر اس طرح کی ذمہ داری کوئی تمہین دی جائے تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اس طرح سے ڈیل کرو گے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا۔ خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اپنی یادداشت پر مبنی بہت سی خوبصورت کتاب لکھی۔ خاتون نے لکھا ہے کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے۔ ڈپٹی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 ملازم مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے۔ ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے یہاں مدعو کرنا باعث فخر جانتے، اور جن کے یہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت و افزائی سمجھتا۔ ہمارے ٹھاٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے میسر تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ سے آراستہ ایک عالی شان ڈبہ ڈپٹی صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجالاتے ہوئے کہا، جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر ہمارے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلانے کی اجازت دلوائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویل کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹے اور بیٹی کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالی شان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا صلہ نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے 3 درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے۔ ہم نے انگریز کو ضرور نکالا ہے، البتہ غلامی کو دیش سے نکال نہیں سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنر، ایس پی، وزراء، مشیران اور سیاستدان صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سفر پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس کو غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدوں کو بالائے طاق رکھ کر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے، جو ہم سے ہو نہیں پا رہا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ہمیشہ غلامی کی زندگی ہی بسر کریں گے۔